سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کا ترجمہ ہے۔ آپ قرآن کھولیں اور ترجمہ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت اس میں کتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں اہل بدر کی۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے، اور جو ان کے پیرو ہیں نیکی کے ساتھ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، اور تیار کر رکھے ہیں ان کے واسطے باغ بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور رہا کریں گے وہ ان میں ہمیشہ بڑی کامیابی ہے۔ تو سابقین اولین کے مصداق میں اگرچہ کئی اقوال آتے ہیں لیکن اہل بدر ہر حال میں اس کے مصداق میں شامل ہیں۔ تو گویا مجاہدین بدر سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات، جنت میں باغات تیار کر رکھے ہیں، اور طرح طرح کی نعمتیں جنت میں ان کے لیے تیار ہیں، اور یہ مجاہدین ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح سورہ روم میں اللہ رب العزت بدر کے واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کام پہلے اور پچھلے، اس دن خوش ہوں گے مسلمان، اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہی زبردست ہے، بہت رحم کرنے والا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی بیشن گوئی کے صدق کا لوگوں نے مشاہدہ کر لیا۔ کفار مکہ کو ہر طرح ذلت نصیب ہوئی، اور حضرت ابن عباس اور صدی اور علماء اکرام کے ایک بڑے طبقے کے قول کے مطابق رومیوں کو مجوسیوں پر اس دن غلبہ حاصل ہوا، جبکہ ادھر مسلمان بدر میں غالب ہو رہے تھے کفار پر۔ ترمذی میں بھی ہے، ابن ابی حاتم ابن جریر نے ابی سعید سے نقل کی حدیث کہ جب بدر کا دن اور اس کا واقعہ تھا تو اسی دن روم فارس والوں پر غالب آ گئے، جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس دن خوش ہوں گے مسلمان، اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو الغرض مسلمان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا جنگ بدر کی کامیابی پر خوش ہونا اس دن اس کے مجاہدین اور اس واقعے کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور پھر ان کو خوشخبری سنانا جنگ بدر اور مجاہدین بدر کی فضیلت کو چار چاند لگاتا ہے۔ اور جنگ بدر کے عظیم الشان واقعے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی، اس سورت کا نام ہے سورہ انفال، اور جس کا دوسرا نام سورہ بدر بھی ہے۔ یہ سورت 10 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس میں بدر کی جنگ کو حق و باطل کا مارکا قرار دیا گیا ہے، دین حق کے ثابت کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، کفر کی شوکت توڑنے اور کمزور مسلمانوں کو غالب کرنے اور مغرور کفار کو ذلیل کرنے کا سبب قرار دیا گیا۔ مجاہدین کی نصرت و مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، تم مسلمانوں کے دلوں کے حوصلے بڑھاؤ، میں کفار کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔ اور چنانچہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کی کمانڈ میں فرشتوں کے مسلح دستے میدان بدر میں لڑنے کے لیے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کفار کو اپنے خاص ارادے سے آپس میں ٹکرایا تاکہ کفر کی جڑ کٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کو دھمکی دی کہ اگر باز نہیں آؤ گے اور پھر وہی کرو گے، تم پھر وہی کریں گے تو ہم پھر وہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں کفار سے بھاگنے والے مسلمانوں کو سخت سزا سنائی، اور مسلمانوں کو ہر طرح سے نظم و ضبط اور اطاعت خداوندی اور پھر اطاعت امیر اور اطاعت قوانین جنگ اور اخلاص نیت کی خوب ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا ذمہ خود اٹھایا اور طریقہ تقسیم خود بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھڑانے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اپنی پسندیدگی کفار کا خون زیادہ سے زیادہ بہانے پر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مارنے کی جگہ بھی بتائی کہ گردن پر مارو، پور پور پر مارو، اور فرمایا کہ اس وقت تک مارو جب تک کفر کا فتنہ ختم نہیں ہوتا۔